الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ عقبہ بن ابی معیط نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گلے میں چادر ڈال کر اس قدر ہٹا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دم رکنے لگا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خبر ہوئی تو آپ رضی اللہ عنہ دوڑتے ہوئے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے شر سے بچایا اور قریش سے مخاطب ہو کر کہا، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایک شخص کو اس لیے قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ کفار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ دیا، مگر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو لپٹ پڑے اور خوب زود و کوب کیا۔ ایک مرتبہ صحن کعبہ میں قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھیر لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں وہ ساخی سے پیش آنا چاہا۔ سیدنا حارث بن ابی حالہ کو خبر ہوئی تو دوڑتے ہوئے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اشرار کے ہجوم اور شرارت سے بچانا چاہا۔ کفار نے سیدنا حارث کو وہیں شہید کر دیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دست درازی کی جرت ان کو نہ ہو سکی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے وقت گزرنے والے ہوتے، کانٹے بچھا دیے جاتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت پہنچے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحن کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے، قریش بھی وہاں بیٹھے تھے۔ ابو جہل نے کہا، فلاں مقام پر اونٹ ذبح ہوا ہے، اس کی ہوجڑی پڑی ہوئی ہے، کوئی اس کو اٹھا کر لائے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ڈال دے۔ یہ سن کر عقبہ بن ابی معیط اٹھا اور وہ ہوجڑی اٹھا لایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت پر رکھ دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو توجہ اللہ میں خبر بھی نہ ہوئی، مگر کفار ہنسی کے مارے لوٹے جاتے تھے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود بھی وہاں موجود تھے، مگر کفار کا ہجوم دیکھ کر ان کو کچھ جرأت نہ ہوئی۔ اتفاقاً سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا جو بچی تھی آ گئی اور انہوں نے آگے بڑھ کر باپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت پر سے اس اجڑی کو اوپر سرکایا اور کفار کو بھی برا بلا کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکان پر پتھر پھینکے جاتے تھے، گندگی وغیرہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پر پھینک دیتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے بنو عبد مناف، یہ اچھا ہمسائیگی کا حق ادا کر رہے ہو۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام شاعر رکھا جاتا تھا، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساحر کہہ کر پکارا جاتا تھا، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کاہن کہتے اور کبھی مجنون کا خطاب دیتے۔ غرض کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کی جماعت کو تکلیف پہنچانے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کام میں رکاوٹ پیدا کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کی۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پورے عزم و استقلال اور ہمت و جرأت کے ساتھ اپنے کام میں مصروف تھے۔ جب قریش کو اس امر کا یقین ہو گیا کہ ہماری کوششوں سے کوئی حسب منشاء نتیجہ پیدا نہیں ہوا تو انہوں نے مجبوراً دوسرا پہلو اختیار کیا۔ قریش نے جمع ہو کر مشورہ کیا اور عتبہ بن ربیعہ کو اپنی طرف سے پیغام دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا۔ عتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور بڑی نرمی کے ساتھ کہنے لگا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم شریف ہو، تمہارا خاندان بھی شریف و معزز ہے، مگر تم نے قوم کے اندر فتنہ ڈال رکھا ہے۔ یہ بتاؤ کہ آخر تمہارا مقصد کیا ہے؟ اگر تم کو مال و دولت کی خواہش ہے تو ہم تمہارے واسطے اس قدر مال جمع کیے دیتے ہیں کہ تم سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ گے۔ اگر تم کو حکومت اور سرداری کی خواہش ہے تو ہم سب تم کو اپنا سردار بنا لینے اور تمہاری حکمت تسلیم کرنے کو تیار ہیں۔ اگر تم کو شادی کرنی منظور ہے تو ہم سب سے اعلیٰ گھرانے کی سب سے زیادہ حسین لڑکی سے تمہاری شادی کرائے دیتے ہیں، اور اگر ان سب چیزوں کی خواہش ہے تو یہ سب تمہارے لیے فراہم کیے دیتے ہیں۔ تم اپنا دلی منشا صاف صاف بیان کر دو، ہم تمہاری ہر خواہش پوری کرنے کو تیار ہیں۔ عتبہ جب اپنی تقریر ختم کر چکا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواباً سورہ حامیم سجدہ تلاوت فرمانی شروع کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آیت پر پہنچے
کہ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ۔ تو عتبہ کا رنگ فخر ہو گیا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا کہ ایسا نہ کہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ کیا اور سجدہ سے فارغ ہو کر کہا کہ تم نے میرا جواب سن لیا۔ عتبہ وہاں سے اٹھا اور قریش کے پاس آ کر کہا کہ یہ میری رائے ہے کہ اس شخص کو اس کے حال پر چھوڑ دو اور تم بالکل غیر جانبدار ہو جاؤ۔ اگر یہ ملک عرب پر غالب آ گیا تو چونکہ یہ تمہارا بھائی ہے، اس کی کامیابی تمہاری کامیابی ہوگی، اور اگر یہ تباہ ہو گیا تو تم سستے چھوٹ جاؤ گے۔ یہ سن کر قریش نے عتبہ سے کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم پر بھی جادو کر دیا ہے۔ عتبہ نے کہا جو تمہارا جی چاہے کرو اور کہو، میں نے اپنی رائے کا اظہار کر دیا۔